آج کے اس اجلاس میں جن مقتدر اور معتبر شخصیات پر بات کی جائے گی اس میں جناب قوی خان صاحب ہیں، جناب شکیل صاحب ہیں، جناب شعیب ہاشمی صاحب ہیں، جناب ضیاء محی الدین صاحب اور جناب امجد اسلام امجد صاحب. تو میں جو ہمارے پینل کے دیگر شرکا ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اس اسٹیج پہ تشریف لیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما میر، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، برابر میں ہم سب کے بہت مشفق اور محترم منور سعید صاحب موجود ہیں، اور پھر ہمارے مہمان امریکہ سے تشریف لائے ہوئے غضنفر ہاشمی صاحب ہیں. تو میں اپنے یہاں دوستوں سے بھی کہوں گا کہ جو ہمارے اختر وقار عظیم صاحب اور خالد احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں تاکہ ہم باقاعدہ اس سیشن کا آغاز کریں. اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ 2023 اس اعتبار سے کافی ایک بوجھل اور بھاری رہا کہ یہ تمام وہ شخصیات 2023 میں جو رخصت ہوئیں، ہم ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے. کیونکہ ہر کوئی اپنے طور پر ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتا ہے اور ہم اس قلیل وقت میں ان کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکیں گے، لیکن ذہنوں پر دستک دینا مقصد ہے ہمارا. تو ہم آغاز کریں گے. ہمارے ایک بہت پیارے فنکار شکیل صاحب جو کہ رخصت ہوئے، اور 2023 جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ 29 جون 2023 کو وہ رخصت ہوئے، اور ان کے بارے میں بات کریں گی ڈاکٹر ہما میر صاحبہ. ایک جانا پہچانا نام جہاں انداز و بیان کی بات کی جاتی ہے، اور اسی دائرے میں کوئی بھی ایک ایسی تقریب، اس کی افتتاح اور اختتامی جو بھی جلسے ہوتے ہیں، اس کی نظامت کے فرائض، انداز و بیان کی بات کی جائے، لب و لہجے کی بات کی جائے، اداکاری کے شعبے میں اپنے فن کے جوہر دکھائے، تو شکیل صاحب پر گفتگو کے لیے میں یقیناً زحمت دوں گا. آپ شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. بنیادی سوال یہی کہ ظاہر سی بات ہے شکیل صاحب ایک اتنا بڑا نام، اور آپ کا ان کے ساتھ ایک اداکاری کے سلسلے میں ساتھ کام کرنے کا بھی ایک بڑا اتفاق رہا. تو ان تمام یادداشتوں کو اگر کسی طرح آپ بیان کرنا چاہیں، جو کہ بڑا ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ اس سہولت کو. شکیل صاحب کے نام سے میرے ذہن میں ایک بہت شفیق، ایک بہت ہی منکسر المزاج، ایک بہت نفیس اور شائستہ شخص کا تصور ابھرتا ہے. اور شکیل صاحب کے لیے میں نے لکھا کثیر الاشاعت اخبار جنگ، جس میں میں نے ان کے بارے میں مضامین لکھے ہیں. اور شکیل صاحب سے ظاہر ہے کہ ایک دیرینہ تعلق ٹیلی ویژن کے حوالے سے رہا. میری پہلی یاد جو شکیل صاحب کے حوالے سے ہے وہ اس وقت کی ہے کہ جب ٹیلی ویژن پر ایک بچوں کا پروگرام آتا تھا، چمن اپارٹمنٹ. جی، ٹیلی ویژن پر پہلے بچوں کے پروگرام ڈرامے ہوا کرتے تھے. تو ایک پروگرام تھا، اس کا نام تھا چمن اپارٹمنٹس. تو اس میں میرے بھی کچھ مناظر تھے، اور میں اس میں ایک بچی تھی جس کے پاس ایک چھوٹی گڑیا ہوتی ہے. اور شکیل صاحب کے ساتھ میرا سین تھا. تو ٹیلی ویژن میں جب میں پی ٹی وی پہ کام کرتی تھی، اس زمانے میں ٹیلی ویژن پر ریڈنگ، ریہرسل وغیرہ یہ سب ہوتا تھا. جی تمام اس کا. تو اور ظاہر ہے کہ 3-4 کیمرے لگے ہوتے تھے، تو جو ریکارڈنگ کا پیٹرن ہے وہ آج کے پیٹرن سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک ساتھ سین ریکارڈ ہوتا تھا، پہلے سی آر، پھر ڈی آر، اور اس کے بعد پھر جب سین ریکارڈ ہو جاتا تھا تو اسسٹنٹ کو کہتا تھا ڈائریکٹر کے جا کے چیک کرے، وہ کہتا تھا اوکے. تو جب سین ریکارڈ ہو گیا تو وہ ایک ٹیک میں جب اوکے ہو گیا تو ہم بہت خوش ہوئے، اور میں نے کہا کہ اچھا سین اوکے ہو گیا. تو شکیل صاحب کہنے لگے جی جب اچھے آرٹسٹ ہوتے ہیں تو سین اوکے ہو جاتا ہے. اب وہ ایک اتنا بڑا آدمی، اتنا ایک عظیم آرٹسٹ ایک بچی سے یہ بات کہہ رہا ہے، اور ان کی کہی ہوئی یہ بات ایسی آج تک میرے دل پہ نقش ہے. اور میں نے اس شخص کو اتنا دیکھا، ایک بہت ہی تعظیم میں لفظ یوز کروں گی کہ کیسے انہوں نے رسپیکٹ کی ایک جونیئر آرٹسٹ کی. اور اس وقت میں نے کہا اچھا یہ گڑیا کے بارے میں بتایا. میرے ہاتھ میں گڑیا تھی. کہنے لگے آپ کو پتہ ہے میری بھی ایک گڑیا ہے اور اس کا نام ہے ہیرا، وہ میری بیٹی ہے. تو مجھے یاد رہا. تو ابھی جب شکیل صاحب اسی برس ان کا انتقال ہوا، اور ہماری ٹیلی ویژن کی بہت اچھی آرٹسٹ ہے روبینہ اشرف، ان کی رہائش گاہ پر ان کا سویم تھا. تو میں گئی تو وہاں پہ
ہیرا تھی اور میں نے جا کے کہا آپ ہیرا ہیں, کہ آپ کو کیسے پتہ چلا میرا نام, کیونکہ میں تو شو بزنس میں نہیں ہوں. بالکل. پھر میں نے ان کو بتایا کہ جی بچپن میں شکیل صاحب نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا کہ میری ایک گڑیا ہے, اس کا نام ہے ہیرا. اور شکیل صاحب کے ساتھ میں نے ڈرامہ سیریل جیت میں کام کیا. صحیح. جیت کے ڈائریکٹر تھے محمد بخش سمیجو صاحب, اللہ رحمت کرے. جی. پھر قاسم جلالی صاحب جو کہ ڈرامے کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے, خاص طور پہ تاریخی ڈرامے انہوں نے بہت کیے. صحیح. ان کا ایک ڈرامہ تھا وقت کا آسمان, جو کہ سائنس فکشن پہ اور جو جدید موضوعات ہیں ان پر ڈرامہ تھا. اس میں ایک پلے ہم نے کیا نوید حیات میرا اس کا نام تھا, اور وہ ایک ٹرو اسٹوری تھی ایک لڑکی کی, انیسا, جو جس کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے, پھر اس کی بہن کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو وہ صحت یاب ہو جاتی ہے. تو شکیل صاحب پلیڈ ایز مائی فادر, اور بھی بہت کام کیا. تو شکیل صاحب کے ساتھ ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ بہت ہی سمجھانے والے, صحیح, ایک ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر. پھر جب ہم یہ کر رہے تھے ظاہر ہے کہ جب میرے کریئر کے ابتدائی دور تھا موبائل میں, ہاں, تو اس وقت ایسے لوگوں کے ساتھ جب آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے, جیسے شکیل ہے, کمال احمد رضوی صاحب ہیں, طلعت حسین صاحب ہیں, تو آپ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ تلفظ بھی سیکھتے ہیں اور ڈائلاگ ڈیلیوری بھی سیکھتے ہیں. تو شکیل صاحب اس زمانے میں ایک پرچہ نکالتے تھے طاہرہ واسطی کے ساتھ مل کے, ایک شو بزنس کا پیپر. صحیح. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے لیے تمہارا شوٹ کریں گے. میں نے کہا جی جی ضرور. اور اس وقت جو ہے وہ روحا غزنوی ایک فوٹوگرافر ہوتی تھیں, روحا غزنوی. جی روحا غزنوی. انہوں نے ہمارا وہ ایک فیشن کا شوٹ کیا اور بڑا زبردست میں نے اس کو کیا. اور شکیل صاحب کے ساتھ کام کرنے کا بہت اچھا میرا رہا, اور شکیل صاحب کو سبھی لائک کرتے تھے. کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو ان کی تعریف نہ کرتا ہو. اور ہر رائٹر, اب جیسے میں بجیا کی بات کروں تو بجیا کے سارے ڈراموں میں آپ کو شکیل صاحب نظر آئیں گے. وہ آپ گینے ہو یا عروسا ہو یا انا ہو یا افشاں ہو, تو شکیل صاحب. اور اسی طرح حسینہ معین بھی. بالکل, جس طرح ہم انکل عرفی کو دیکھتے ہیں, پھر ہم آنگن ٹیڑھا میں دیکھتے ہیں. وہی میں بات آپ سے کہہ رہی کہ جیسے حسینہ معین ہے, ان کے ڈراموں میں انہوں نے کام کیا. شہزوری ہے, ہاں, اور یہ انکل عرفی آپ نے نام لیا, انکہی, پرچھائیاں, زیر زبر پیش. تو یہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ بھی یہاں بیٹھی, ان کے ڈرامے تپش میں انہوں نے کام کیا. تو ہر اچھے رائٹر کے ساتھ انہوں نے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات کہ جب ایک سینئر جو خود مسلم ثبوت ہو, اور جب وہ بالکل آنے والے کو اس طرح سراہتا ہے, تو اس وقت کی وہ کیفیت اور اس کی اداکاری کتنی نکھر جاتی ہے کہ اس اگر ساری چیزوں کو. لیکن کبھی کیا کام کے معاملے میں غصہ کرتے تھے, یا وہاں بھی وہ ترحم مزاجی کا مظاہرہ؟ بہت ہی زیادہ تحمل مزاج تھے. میں نے کبھی شکیل صاحب کو غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. صحیح. میں نے کبھی ان کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں دیکھی. اور ماتھے سے مجھے یاد آیا کہ ان کی جبین پر سجدے کا نشان تھا. ہاں ہاں. تو ہر سین کے بعد جو ہے وہ ان کو میک اپ روم میں بھیج دیتے کہ جی ٹچ اپ, ہاں نمایاں ہو رہا ہے نشان, ٹچ اپ کر دے. محراب بنی ہوئی تھی ان کی. صحیح. تو پھر کمال صاحب کسی کو بھیج دیتے تھے, شاکر کو یا کسی کو, کہ وہ اسٹوڈیو میں رہتے تھے اور ان کا تھوڑا سا ٹچ اپ ہو جاتا تھا. تو یہ بہترین یادیں. آرٹس کاؤنسل میں ہم نے ان کے ساتھ بہت سارے پروگرام کیے شکیل صاحب کے ساتھ. تو میرے خیال ہے کہ وہ سب کے ہی فیوریٹ تھے. اور اداکاری میں ظاہر ہے کہ ان کا تو کوئی ثانی نہیں, جو رول انہوں نے کیے, جس طرح سے فن کی بلندیوں کو انہوں نے چھوا. پھر جب میں نے ایک کتاب لکھی, یہ ہے طلعت حسین, تو میں نے کہا کہ اس میں شکیل صاحب کے تاثرات ضرور چاہوں گی کہ ہو. اور اس کے لیے میں ان کے گھر گئی. اس وقت وہ پہلے سی ویو پہ رہتے تھے. صحیح. بعد میں ابھی ملیر کینٹ میں شفٹ ہو گئے, اس وقت سی ویو پہ رہتے تھے. تو میں گئی, اور ان کی جو اہلیہ ہے فری, اور وہ درس و تدریس سے وابستہ. جی. تو انہوں نے ہمیں, شکیل صاحب نے بہت دلچسپ قصے سنائے, کیونکہ برطانیہ میں انہوں نے کچھ ڈرامے کیے تھے شکیل صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے بتایا کہ ایک شکیل طلعت صاحب کے ساتھ. صحیح. تو انہوں نے بتایا کہ ایک ہم شوٹنگ کر رہے تھے, حسینہ کا ڈرامہ تھا, حسینہ معین صاحبہ کا. اور وہاں وہ ایک بہت پرانا کوئی قلعہ تھا, اور اس کے بارے میں بڑی کہانیاں مشہور تھیں کہ یہاں جو ہے وہ
کسی کو چلنے کی آوازیں آتی ہیں یا کچھ آتے ہیں ایسے. تو کہنے لگے کہ ہم وہاں پہ تھے تو طلعت صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں جو ہے وہ اکیلے کمرے میں نہیں سوؤں گا, میں روم شیئر کر لوں گا. صحیح. تو یہ سب باتیں انہوں نے ہمیں بتائیں. اور ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے باہر, تو شیریں عظیم صاحبہ کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا. اس کے واقعات مجھے شکیل صاحب نے شیئر کیے کہ اس زمانے میں کیسے ریکارڈنگ ہوتی تھی اور کیا ہوتا تھا. تو بیوٹیفل میموریز. اور جن آرٹسٹوں نے بھی شکیل صاحب کے ساتھ کام کیا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ کیسے زبردست آرٹسٹ تھے. اور بالکل وہ شروع سے لے کے آخر تک ایک ہیرو والا سارا ان کا سلسلہ رہا کہ جب وہ بالکل شروع میں بلیک اینڈ وائٹ کے زمانے میں آئے اور پوری وہ دور بھی ایک بہت مختلف تھا, لیکن آخر تک اس لیگیسی کو انہوں نے بہت بہتر انداز سے. اور یہ کتنے کمال کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ انکل عرفی 70s کا ڈرامہ ہے بلیک اینڈ وائٹ کا, اور اس زمانے میں انہوں نے جو ہے وہ ایک مڈل ایجڈ آدمی کا رول کیا, بٹ وہ بھی ہیرو. میں کہتی ہوں اس میں حسینہ معین صاحبہ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, اس کے ڈائریکٹر کو بھی, اور ایکٹر تو ظاہر ہے کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک ایسا سنہری وقت دیا ہے ہم سب کو جو ہم اس کی میموریز ریکال کرتے ہیں. تو دیٹس ریئلی بیوٹیفل. بالکل. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم یقیناً اس یاد رفتگان کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور اب میں جس محترم شخصیت سے ملتمس ہوں, آپ امریکہ سے تشریف لائیں. غضنفر صاحب, آپ نے پبلک پالیسی میں PhD کیا ہوا ہے, اور یوں سمجھیے کہ سفارتی جو ہماری جو ثقافتی جو سفارتکاری ہے اس پر مامور ہیں, اور ایک تھنک ٹینک ہے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. امجد اسلام امجد صاحب 10 فروری 2023 رخصت کا دن, اور پھر امجد اسلام امجد صاحب پہ بات کریں گے کہ جب وہ اگر نغمہ گی ان کی شاعری میں کہ جو محبت کی بات کرتے ہیں کہ محبت کی طبیعت میں ایک ایسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی مضبوط ہے سے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. پھر ہم سیلف میڈ لوگوں کا المیہ پڑھتے ہیں, پھر ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے آدم ذات کو غم. تو بہت سارے جہتیں ہیں, اور غضنفر صاحب کا ساتھ رہا مشاعروں میں بھی, اور اس اعتبار سے بھی. تو میں غضنفر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ امجد صاحب کے سلسلے میں جو آپ کی یادداشتیں ہیں تو اگر یہاں بیان کریں تو بڑی عنایت. بہت شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. اور ان کو تو میرا خیال ہے ہم سے رخصت ہوئے بہت کم عرصہ ہوا, اور کسی بھی تخلیق کار کی شاعری ہو یا ڈرامہ, مائک ذرا سا قریب کر لیجیے گا بس. جی بہت اس پہ بات کرنے کے لیے ایک تھوڑا سا زمانی فاصلہ بھی چاہیے ہوتا ہے, اور لیکن ہم ان کو یاد کر سکتے ہیں ایک تاثراتی حوالے سے. ان کی ویسے تو جہات بہت زیادہ ہیں, ان کے کام کی ڈائمنشن جو ہیں, ڈرامہ ہے, شاعری ہے, پھر بچوں کا ادب ہے, ان کا کالم ہے, ان کی تنقید ہے, ان کا تراجم ہے. لیکن اس وقت ہم تھوڑی سی جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ ان کے ڈرامے پہ ہے, اور تھوڑی سی شاعری پہ بات ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان سے پہلے جو ڈرامہ تھا وارث سے پہلے, وہ شاید خاندان اس کے جو موضوعات تھے وہ خاندانی خوشیاں تھیں یا خاندانی مسائل تھے, اور اس سے وہ نہیں نکلا تھا. لیکن یہ ایک ایسا جو وارث تھا جو 70s کے آخر میں آیا تھا, اس نے ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کیا تھا جو کہ بالکل اس نے اس کا کمپلیکشن بدل دیا ڈرامے کا پاکستان میں. اور اس میں جو موضوعات تھے وہ موضوعات تھے, کانفلکٹس تھی اشرافیہ کی, وڈیرا سسٹم کی, جو اربنائزیشن اور ماڈرنائزیشن ان کے درمیان جو کانفلکٹ تھی, اور پھر جو ایکسپلائٹیشن تھی وڈیروں کی اور جو نچلے طبقے کے لوگ تھے, طبقاتی تقسیم کو, یہ ساری چیزیں انہوں نے اس طرح فنکارانہ انداز میں ایکسپوز کیں اپنے ڈرامے میں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور یہی وجہ تھی, آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ وہ جو ڈرامہ تھا اس کو دیکھنے کے لیے کیسے جو گلیاں جو تھیں وہ ویران یا سنسان ہو جاتی تھیں. اور کہا جاتا ہے کہ گلیاں تو سنسان ہو جاتی تھی لیکن گھر آباد ہو جاتے تھے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیلی ویژن جو تھے وہ بہت کم تھے گھروں میں, اور محلے میں 2 3 4 جو ٹیلی ویژن جن کے ہاں تھے لوگ وہاں جا کے ٹیلی ویژن دیکھتے تھے. سو وہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک جو مزاحمت کا جو ایک ایلیمنٹ تھا, پہلی دفعہ ایک رائٹر نے اپنے قلم سے اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر
وہ سامنے لائے اور میرے خیال میں مزاحمت کی پہلی آواز جو ہے وہ پہلا جو شکل ہے وہ امجد سلام جد کی شکل میں سامنے آیا تھا ہمارے. اور وہ سلسلہ پھر چلتا رہا, یعنی وہ ٹرینڈ جو تھا وہ پھر دہلیز میں آیا, وہ پھر وقت اور فشار اور ان کے جو باقی ڈرامے تھے رات اور اس میں چلتا رہا. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ انہوں نے وہ ڈرامہ لکھنا چھوڑ دیا. یہ بات ہے 90s کے اینڈ کی یا 2000 کے شروع کی, اور ان کا کہنا تھا کہ یہ میں ان جو کمرشلائزیشن ہوئی تھی ڈرامے کی اور پرائیویٹ چینلز آئے تھے وہ ان سے متفق نہیں ہے, یا میں ان جیسا ڈرامہ ان کی مزاج کا نہیں ہو رہا کام. جی ہاں, سو تو وہ ڈرامے سے تو ہٹ گئے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا ڈرامہ نگار جس نے احتجاج یا مزاحمت کی آواز بن کے وہ سامنے آیا تھا اور اس نے ایکسپوز کیا تھا اس روٹن سسٹم کو جو ہمارے ہاں موجود تھا, طبقاتی تقسیم, وہ شاعری میں نہیں آیا. سو شاعری میں انہوں نے بالکل ایک ڈفرنٹ اسلوب اپنایا. اچھا خیر, شاعری میں بھی ان کی جو پہچان تھی وہ ڈرامے میں بن چکی تھی, شہرت ان کی موجود تھی, تو ان کے لیے چیلنج تھا. چونکہ ڈرامہ وہ لکھ نہیں رہے تھے تو شاعری میں اپنا نام بنانا ایک بہت مشکل کام تھا. ان کے سامنے ان کے جو کنٹمپریریز تھے, ان کے جو ہم اثر تھے لکھنے والے, بڑے پاورفل تھے, اور ان سے جو پہلے تھے تھوڑا سا پہلے وہ بھی بڑے بڑے نام تھے. افتخار عارف صاحب یہاں بیٹھے ہیں, احمد فراز موجود تھے, منیر نیازی موجود تھے, خورشید رضوی تھے, جان ایلیا تھے ان سے سینئر, اسی طرح ناصر کاظمی ان سے تھوڑے سے سینئر موجود تھے. تو ان کی موجودگی میں نئے اسلوب کے ساتھ سٹینڈ آؤٹ کرنا اپنے شاعری میں وہ بڑا ایک مشکل کام تھا. لہٰذا انہوں نے ایک آسان رستہ اپنایا. آسان تو ان کے لیے تھا, لیکن وہ ایک پاپولر انداز تھا جس میں موسیقیت تھی, جس میں نغمگی تھی, جس میں غنائیت تھی, جس میں لیرسزم تھا, اور ان کی جو نظمیں تھیں اور ان کی جو غزلیں تھیں, خاص طور پہ جو ان کی نظمیں تھیں, ان میں بھی وہ قوافی کا استعمال اس انداز سے کرتے تھے جیسے وہ ازبر ہو جاتی تھیں, اور وہ جب مشاعروں میں جاتے تھے تو لوگوں کو یاد ہوتی تھیں اور ان کو وہ پڑھنی نہیں پڑتی تھی. تو یہ ایک کمال تھا ان کی شاعری کا. بلکہ غضنفر صاحب کل جو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے وہ یاد ہو جانے کے سلسلے میں کہا تھا کہ وہ ان کا اس بارے میں یہ کہنا تھا کہ وہ جو شاعری جو یاد ہو جائے وہ اس طرز کی ہوتی ہے, وہ جو کل ہمیں کچھ ڈسکس بھی کر رہے تھے. ان کے خیال میں کہ یہ جو موسیقیت انسان کے اندر جو موسیقیت کا ایک نظام ہے وہ یاد کرتا ہے, یاد کرواتا ہے انسان, وہ لفظ, وہ شعر, وہ ساری جو چیزیں وہ یاد ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے یہ بات میں نے بھی ان سے پوچھی تھی, جو کہ میرے ساتھ ان کا سفر کافی گزرا مشاعروں کے چکر میں, تو میں نے ان سے بارہا یہ بات پوچھی کہ آپ نے یہ بات شعوری طور پہ یہ اسلوب اپنایا, یا آپ نے کہا یہ آسان طریقہ ہے, پاپولر انداز ہے, اور یا اس میں کمرشلزم زیادہ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میں نے سوچا تھا, میرے خیال میں, ان کے خیال میں جو تھاٹ ہے, فکر ہے یا فلسفہ ہے, اس کی جگہ بعد میں آتی ہے. پہلے آپ نے اس شعر سے لطف اٹھانا چاہیے. صحیح. سو لطف اٹھانے کے لیے موسیقیت کا انہوں نے تڑکا اس میں ڈالا تھا. اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. صحیح. کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی شاعری ایسی جس میں کوئی ایسا بڑا نظریہ ہو, کوئی بڑا تھیم ہو, یا اس اسلوب کے حوالے سے ڈفرنٹ ہوں, یا لفظوں کے حوالے سے انہوں نے کوئی نئی بات کی ہو. سو ان کو اس انداز سے سٹینڈ آؤٹ تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہم ان کو ایک ایسے پاپولر شاعر کے طور پہ ضرور سٹینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جن کو مشاعروں میں بلایا جاتا تھا, سنا جاتا تھا, اور ان کی شاعری جو ہے نوجوان نسل کو بھی اور بڑے جو عمر کے لوگ تھے ان کو بھی پوری طرح یاد ہوتی تھی. بالکل. تو ہم جب اس پہ بات ہوگی, نقاد لکھیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کنٹریبیوشن ہے ان کا وہ بہت زیادہ ہے. یعنی ایک شخص جو ہے وہ ڈرامہ لکھتے لکھتے جب شاعری کی طرف آتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ اسے محنت کرنی ہے. صحیح. اس نے اس محنت میں 50 سے زائد کتابیں دی ہیں, جس میں ڈرامہ ہے, جس میں کالمز ہیں. وہ کالمز بھی باقاعدگی سے لکھتے ہیں, اور بچوں کے لیے بھی لکھتے ہیں, اور تنقید بھی لکھتے ہیں, اور خاکے بھی لکھ رہے ہیں, مضامین لکھ رہے ہیں. تو بہت محنت کرنے والا ایک ایسا شخص جس نے اپنے بالکل ہی. غضنفر صاحب ایک سوال یہاں ایک دریافت کرنا چاہوں گا. ایک تو علمی قد کے بارے میں آپ نے یہ بیان کیا, ایک آپ کا جو ساتھ وقت گزرا تو بحیثیت شخصیت
اگر آپ کچھ ان کے بارے میں ان بتانا کی چاہیں. شخصیت بڑی شگفتہ تھی اور سارے جانتے ہیں، افتخار صاحب بیٹھے ہیں کہ وہ بہت ہی انہیں لطیفے بڑے یاد ہوتے تھے اور بڑے بر وقت وہ لطیفے سناتے تھے، اور ان کی موجودگی جو تھی وہ جو کسی بھی محفل میں وہ بہت ہی شگفتگی پیدا کرتی تھی، اور کوئی شخص بور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اس سے لطف اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. تو وہ بالکل ایک ایسا فاصلہ ختم کر دیتے تھے جونیئرس کے ساتھ بھی اور اجنبیوں کے ساتھ بھی. تو یہ ایک بہت لیکن ان کے ہاں جو میں نے محسوس کیا، میرا خیال ہے یہ بات کر دینی چاہیے آنیسٹی کے ساتھ، کہ اگر وہ چاہتے تو شاید ان کے اندر اتنا پوٹینشیل تھا کہ وہ شاعری، وہ ایک ڈفرینٹ انداز سے، نئے انداز سے ایک فورس کے ساتھ شعر کہہ سکتے تھے، مضبوط شعر کہہ سکتے تھے، جس کو آج کا نقاد بھی ان کو اس کو مانتا. لیکن انہوں نے وہ اس طرف چلے گئے، پاپولرزم آپ کو کھینچ لیتا ہے، کمرشلزم کھینچ لیتا ہے، مشاعرے کھینچ لیتے ہیں، تو وہ اس طرف چلے گئے. تو یہ ان کا بہرحال کنٹریبیوشن جو ہے ایک ایسی شاعری کا جو لوگوں کو یاد ہے، ان کی نظمیں، محبت کی نظمیں، ان کی جو اگر کبھی میری یاد آئے زندگی کے میلے میں، اور اس کے علاوہ لیکن انہوں نے جو آپ نے ذکر کیا جو سیلف میڈ لوگوں کا المیہ، اس طرح کی نظمیں بھی انہوں نے کہیں، اور اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے نظم کہی. جب بھی کوئی سنتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کی نظم ہے، جیسے اس کی بات ہو رہی ہے، اور جیسے اس کی پورا واقعہ بتایا جا رہا ہے. یہی وہ کہتے تھے کہ میں عام آدمی کے لیے لکھتا ہوں، میں ان کی باتیں کرتا ہوں، ان کی ترجمانی کرتا ہوں. یہ بات نقادوں کے لیے، میں اگر آپ کہیں گے تو میں ایک چھوٹی سی ان کی نظم سنا دیتا ہوں اگر وقت ہے. بالکل. اور نظم نہیں ہے، بس 2-4 لائنیں ہیں، شاید کسی نے پہلے نہیں سنی، وہ میں سناتا ہوں جی. کہ ہاں سنو دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں. ساری دنیا یہ کہتی ہے پربت پہ چڑھنے کی نسبت اترنا بہت سہل ہے، کس طرح مان لیں. سرفرازی کی دھن میں کوئی آدمی جب بلندی کے رستے پہ چلتا ہے تو سانس تک ٹھیک کرنے کو رکتا نہیں. کیا بات. اور پھر اسی شخص کا عمر کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پاؤں اٹھتا نہیں. واہ. ہاں سنو دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں. کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور یقیناً اب ہم جس شخصیت کا یہاں تذکرہ کریں گے، اور یہ پہلی کانفرنس ہے جس میں وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، تحت لفظ کی بات کی جائے تو وہ تاریخ ان کا ذکر کیے بغیر ادھوری رہے گی. اور آج ان پر بات کرنے کے لیے ان کے ایک دیرینہ رفیق، آپ خود ناپا سے وابستہ ہیں، درس و تدریس کے شعبے سے 18 برس کی ایک مسافت رہی ساتھ. خالد احمد صاحب سے ملتمس کہ ضیاء محی الدین صاحب کے بارے میں ہماری کچھ وہ معلومات میں اضافہ کیجئے، کیسا وقت گزرا، اور پھر ہم اس پہ ضمنی سوالات ضرور بیدار کریں گے. جی، ضیاء صاحب سے کو میں نے پہلی دفعہ دیکھنا شروع کیا 70 کی دہائی میں، جب میں طالب علم ہوتا تھا اور ان کا پروگرام آتا تھا ضیاء محی الدین شو. جو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے. اور میں انجینئرنگ کا طالب علم تھا، لیکن ان کی ادائیگی، زبان کی نفاست، الفاظ کی نشست و برخاست، تمام چیزوں نے بہت متاثر کیا، اور مجھے اس میں ایک کشش نظر آئی، اور کسی حد تک میرے تھیٹر کی طرف آنے کی شاید تحریک وہاں سے بھی ہوئی. اس کے بعد پھر ضیاء صاحب چلے گئے انگلستان. سال میں 2 سال میں ایک دفعہ آتے تھے، تو کبھی ان کی پڑھنت ہو جاتی تھی جس میں جاتا تھا. میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی کبھی، ادھر ادھر کسی کے گھر میں دعوت میں بہت سرسری سے ملاقات رہی. پھر ایک روز میرے خیال میں 2007 یا 2009 کی بات ہے، ناپا کب بنا ہے، بہرحال تو ان کا فون آیا گھر پہ اور کہا کہ میں ضیاء محی الدین بول رہا ہوں اور میں آپ کے ہاں آنا چاہتا ہوں.
میں نے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے, آپ بتا دیجیے کہاں آنا ہے, میں حاضر ہو میں جاؤں خود گا. حاضر ہو جاتا ہوں. لیکن وہ مصر رہے کہ نہیں میں خود آؤں گا. اور خیر وہ آ گئے, اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی بادشاہ نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک اکیڈمی بناؤں پرفارمنگ آرٹس کی, تو آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ساتھ آئیں اور شریک ہو جائیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوئی, اور اس کے بعد جب وہ چلنے کا وقت آیا تو انہوں نے پوچھا کہ ڈو یو لیو الون, تو میں نے کہا کہ یس آئی ایم سیپریٹڈ. تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم مائی سیلف اے مچ سیپریٹڈ مین. یہ کہہ کر وہ چلے گئے. اور پھر تو جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے, ناپا بنا. اور میں اکثر سوچتا تھا کہ ایسے ایسے لوگ ڈاکٹر انور سجاد, راحت کاظمی, طلعت حسین, ارشد محمود, انجم ایاز, کسی حد تک میں بھی, ایسے ایسے لوگ اکٹھا اور متحد کیسے رہے. سب کے اپنے اپنے خیالات, سب کا اپنا اپنا مقام. لیکن پھر جواب یہی ذہن میں آتا تھا کہ وہ ضیاء صاحب کی چھتری تلے, چھتر چھایا تلے صحیح ہم سب رہتے تھے اور کام کرتے تھے. ہم بلکہ ہم ان کی ایک استاد کی سی حیثیت تھی. ہم ضیاء صاحب کو نہ کبھی نہیں کہتے تھے, کم از کم منہ پر تو کبھی نہیں کہتے تھے. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ ضیاء صاحب نے بلایا میٹنگ کے لیے ہم سب لوگوں کو. اب ہم سب باہر کھڑے ہیں کمرے کے اور کہہ رہے ہیں اندر کون جائے گا پہلے. اور تو میں کہتا تھا کہ پھر ہم ہی قتل ہوئیں یارو چلو, اور ہم چلے جاتے تھے اندر. صحیح. ضیاء صاحب کو یہاں سٹیج پر کام کرتے ہوئے بہت کم دیکھا گیا ہے. بہت ہی اپنی ابتدائی دنوں میں وہ لوگ کچھ یہاں پر انگریزی ڈرامہ, اسلم اظہر صاحب, ضیاء صاحب وغیرہ کرتے تھے, لیکن اس کے بعد نہیں دیکھا. البتہ لوگوں نے یہاں ان کی پڑھنت بہت سنی, اور وہ ایک صنف ہے ریڈرز تھیٹر جس کو مغربی ممالک میں کہتے ہیں, اور وہاں بہت عام ہے, بڑے بڑے اداکار آ کر کرتے ہیں. اور وہاں میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے, لیکن ضیاء محی الدین کی طرح پڑھتے ہوئے میں نے انٹرنیشنلی بھی کسی کو نہیں دیکھا. ان کی پڑھنے کے انداز میں پتہ نہیں کیا تھا. بعد میں نے بھی اور ان کے بعض شاگردوں نے بھی, اور جن کو شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا, ہم لوگوں نے بھی کرتے بھی رہتے ہیں پڑھنت پر طبع آزمائی. لیکن ہم لوگوں کے پڑھنے میں ایک کوشش ہوتی ہے, ایک کچھ داؤ پیش ہوتا ہے اس کو دلچسپ بنانے کا. ضیاء صاحب تحریر کو بس صرف پڑھ دیتے تھے, واہ, اور ایک جادو تھا, ایک سحر تھا, وہ طاری کر دیتے تھے. اکثر خیال آیا کہ ضیاء صاحب سے پوچھیں کہ یہ کیا جادو ہے, لیکن پھر ہمت بھی نہیں ہوئی, اور یہ بھی خیال آیا کہ یہ بے وقوفی کا سا سوال ہے. ضیاء صاحب سے میں نے ایک دفعہ جا کے کہا کہ ضیاء صاحب آپ نے دنیا کے اتنے بڑے بڑے اداکاروں اور ہدایت کاروں کے ساتھ کام کیا ہے, تو اب ان تجربات کو آپ کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ تو بولے نہیں بھائی, خود نمائی ہوتی ہے. چلیں ہو گیا. پھر میں نے ان سے کہا کہ ضیاء صاحب آپ ایک پروگرام کیجئے جس پہ شیکسپیئر کی جو اہم سولیلوکویز, مونولاگز وغیرہ ہیں ان کو سنائیے, ان پر بات بھی کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ کوئی ہم اپنی انگریزی کا روب ڈال رہے ہیں کسی پر. میں نے کہا ضیاء صاحب آپ کی انگریزی کا روب تو پہلے سے ہے لوگوں کے اوپر, تو اس میں کوئی نقصان نہیں. خیر بہت ہی ان کو بار بار کنونس کرنے کے بعد راضی ہوئے, اور اسی ضمن میں ایک چٹکلا بھی انہوں نے سنایا کہ ایک دفعہ میں اپنی پڑھنت کر رہا تھا, تو زیادہ تر تو اردو ہی میں تھی, لیکن میں نے اس میں ایک دو انگریزی کے ٹکڑے بھی شامل کر لیے تھے. تو پڑھنت کے بعد
ایک بیگم صاحبہ آئی ہیں, انہوں نے کہا کہ واہ واہ ضیاء صاحب, واٹ این انگلش. تو ضیاء صاحب کے بارے میں یہ کہ آخری وقت تک, یعنی کہ مرنے سے کوئی 5-6 دن پہلے تک وہ کلاسز بھی لیتے رہے, ایک وقت پر آنا, ایک وقت پر چلے جانا, اور کلاسز میں 1 منٹ دیر سے نہ پہنچنا. اور جب کوئی پلے ڈائریکٹ کرتے تھے تو ایک بچے کی طرح ایکسائٹڈ, جیسے زندگی میں پہلی بار ان کو پلے ڈائریکٹ کرنے کا موقع ملا ہے. سنبھالنا اتنا ایکسائٹڈ کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا. صحیح. اور اچھا خالد صاحب, جس طرح بھی آپ نے جو درمیان میں بات کی کہ جو اختلاف یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے کم از کم ہم منہ پہ نہیں کرتے تھے, ایک جو ان کی شخصیت کے کچھ پہلو جو عمومی سطح پر کے مزاج کے سخت تھے, غصے کے تیز تھے, آپ کا 18 برس کا ایک رہا سلسلہ, تو یہ جو تاثر قائم ہو گیا تھا یہ کس حد تک درست تھا, یا ایک لوگوں نے جن کی ملاقات بھی نہیں تھی انہوں نے بھی رائے قائم کرنا شروع کر دی تھی ضیاء صاحب کے بارے میں؟ نہیں, میں نہیں کہوں گا کہ مزاج کے سخت تھے یا غصہ کرتے تھے, بہت کم. البتہ میں کہوں گا کہ کم آمیز تھے, کم گو تھے, اور طبیعت ہوتی ہے کہ فوراً ہی کسی سے گھل مل نہ جانا, وہ ان کی طبیعت میں تھا. لیکن ایسی بات نہیں تھی, طبیعت میں شفقت بھی تھی, شفقت کا اظہار نہیں کرتے تھے, طبیعت میں ہمدردی بھی تھی, ہمدردی دکھاتے نہیں تھے. صحیح. لیکن یہ تمام چیزیں تھیں ان میں. اور جی, دوسری جو چیز ضیاء صاحب کی تھی کہ جو بھی آدمی کوئی بڑا نام ہو جاتا ہے ہمارے ہاں, اس کے ارد گرد ہمیشہ کچھ گرگے ہوتے ہیں جو بیٹھ کے اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ تو یوں اور آپ تو ہوں, اور وہ قصے بھی سنا رہا ہوتا ہے کہ میں لارنس اولیویئر کے ساتھ یہ ہوا اور فلاں. کبھی میں نے نہیں دیکھا ضیاء صاحب کو ایسا کرتے ہوئے. صحیح. جب بھی میں ان کے کمرے میں گیا, وہ یا تو لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے ہوتے تھے, عام طور سے وہی کر رہے ہوتے تھے, اور اردو تلفظ کی ایک موٹی سی کتاب صحیح ان کے پاس پڑی رہتی تھی. جی, ایک اور بات جو ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہ لکھے ہوئے ریٹن ورڈ کی سینکٹٹی, اس کی حرمت, اس کا تقدس, اس کے تو بہت لوگ قائل ہیں, لیکن اسپوکن ورڈ, زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ کی حرمت, اس کا تقدس اور اس کی صحت اور اس کی اہمیت میں نے کسی اور شخص میں اس طرح نہیں دیکھی. جیسے اچھا, اسی سلسلے میں جس طرح آپ نے کہا تلفظ کی بات کی, تو وہ عموماً استفادہ کیا فرنگ آصفیہ یا کوئی اور, تاکہ اگر ہمارے سننے والے اگر وہاں تک رجوع کر سکیں. تلفظ کی تھی, صرف اردو تلفظ کی کتاب ہوتی تھی, مجھے نہیں پتا کیا تھی وہ. اور تو یہ ان کا ہوتا تھا, کام بہت کرتے تھے, آخری وقت تک کام کرتے تھے, کچھ نہ کچھ لکھتے پڑھتے رہتے تھے. صحیح. سارا دن. تو بس یہ تھے ضیاء صاحب, اور ان کے ساتھ ہمارا رہا, اور میں اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اتنے لمبے عرصے تک ان کے ساتھ قریب رہ کر کام کرنے کا موقع ملا. ان کی, میں جب کنگ لیئر کا ترجمہ کر رہا تھا, کیا میں نے شروع, تو پہلے 2-3-4 سینز کر کے میں نے ضیاء صاحب کو دیا پڑھنے کے لیے. تو اسی رات پھر ان کا فون آ گیا کہ یو آر رائٹ آن دا رائٹ لائنز, کیپ گوئنگ. صحیح. دوسرے دن میں گیا, میں نے کہا کہ ضیاء صاحب میں تو ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں اور آپ کو اس لیے دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کنگ لیئر کا رول کریں. تو وہ کہتے رہے اچھا آپ کام تو جاری رکھیں نا, پھر ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں. پھر میں کرتا ایک
ایکٹ کر کے ان کو دے دیتا پڑھنے کے لیے. پھر میں کہتا تو ضیاء صاحب تو وہ ہو رہا ہے نا, آپ کریں گے؟ ہاں ہاں بھائی دیکھتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے پورا ترجمہ تو کروا لیا مجھ سے. کیا بات ہے. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے کنگ لیئر کو کرنے کے لیے جس جسمانی محنت کی اور فزیکل انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اب مجھ میں نہیں رہی. ریکارڈ میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ بوڑھے ترین آدمی نے جب یہ رول کیا ہے وہ لارنس اولیویئر نے 74 سال کی عمر میں کیا تھا, اور میری تو عمر اب اس سے بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو میں نہیں کر سکتا ہوں. آپ کریں گے کنگ لیئر اور میں ہدایت دوں گا. پھر میں نے آخری جو چیز کی وہ ہیملیٹ. تو ہیملیٹ میں خود ڈائریکٹ کرنا چاہتا تھا, تو ضیاء صاحب نے کہا کہ بھائی ہیملیٹ کا کیا ہوگا اور یہ وہ. میں کہا ضیاء صاحب آپ نے رومیو اینڈ جولیٹ بھی کیا اور میجر فار میجر بھی کیا اور یہ بھی کیا, تو کنگ لیئر بھی کیا, تو یہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ لسن لیٹ دس بی مائی سوان سانگ. تو اس کے بعد میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے کہ, لیکن وہ سوان سانگ نہیں ہو سکا اور ہیملیٹ اسٹیج پر نہیں آ سکا. بہت بہت شکریہ. آخر میں بس ان کے لیے ایک شعر جی کہ وہ روپ رنگ راگ کا پیام دے کے کھو گیا. واہ. وہ روپ رنگ راگ کا پیام دے کے کھو گیا, وہ کام دیو کی کمان جام دے کے کھو گیا. کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. یقیناً 18 برس کا ساتھ ہے اور ضیاء صاحب کی جو قداور شخصیت وہ 10 منٹ میں یقیناً ہم احاطہ نہیں کر سکتے, مشکل ٹاسک ہے. اور اب میں ہمارے بہت محترم اختر وقار عظیم صاحب, یقیناً ان کے کام سے ان کے نام سے سبھی لوگ واقف ہیں, اور جس لیگیسی کو آج لوگ لے کے چلنا چاہتے ہیں یہ اس کے نہ صرف اس میں شامل رہے اور بہت سارے واقعات کے عینی شاہد بھی, اور ہم بھی وہیں موجود تھے. کتاب میں بہت سارے واقعات رقم بھی کیے. آج جس شخصیت پر ہم نے ان سے گزارش کی ہے گفتگو کرنے کے لیے, شعیب ہاشمی, وہ خود ایک بہت بڑا نام, اور 15 مئی 2023 کو ان کا انتقال ہوا. اور ایک وہ لوگ جو پی ٹی وی کی ابتدائی زمانے سے واقف ہیں وہ یقیناً ان کا کام آج بھی موجود ہے. یوٹیوب نے بھی بہت ساری سہولت فراہم کر رکھی ہے. تو میں اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ شعیب ہاشمی صاحب کے بارے میں آپ رائے قائم کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم. امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی آپ تک. میں نے ایک مضمون کی شکل میں شعیب صاحب کی یادیں اکٹھا کر لی ہیں 2 وجہ. ایک تو یہ کہ کوئی چیز میں بھول نہ جاؤں, اور دوسرے یہ کہ آپ کے وقت کی پابندی کر لوں. جی میں نے پہلے گورنمنٹ کالج لاہور میں شعیب صاحب کو دیکھا تو ان کا حلیہ کچھ یوں تھا. گورا چٹا رنگ, سیاہ سفید ملے جلے خشخشی بال, سیاہ مونچھیں, سفید کرتا شلوار, پاؤں میں کھسا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈائری یا ایک آدھ کتاب. بعد میں بھی عموماً ان کا حلیہ یہی رہا. کبھی کبھار ضرورت مند کوٹ پتلون پہن لیتے تھے. خوبصورت آدمی تھے, کوٹ پتلون میں بھی اچھے لگتے تھے, لیکن کرتا شلوار خصہ ہی ان پر زیادہ جچتا تھا. شعیب صاحب اکنامکس پڑھاتے تھے. میرے مضامین مختلف تھے, اس لیے براہ راست ان کا شاگرد بننے کا موقع نہیں ملا. البتہ سوندھی ٹرانسلیشن سوسائٹی, بزم اخبار اور کالج کے رسالے راوی کے حوالے سے ہمارا مستقل رابطہ رہا. یہاں ان کے حسن سلوک اور ذہانت سے نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا. اسی زمانے میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر پرکھ کے نام سے ایک کوئز پروگرام شروع کیا, جس نے ان کی خوش گفتاری, حاضر جوابی اور شستہ حصے مزاح کی وجہ سے لوگوں میں فوری مقبولیت پالی. اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن اور شعیب ہاشمی لازم و ملزوم بن گئے, اور شعیب صاحب نے اکڑ بکڑ, سچ گپ اور ٹال مٹول جیسے خوبصورت پروگرام دیے. بلیلا کے نام سے ایک سیریز بھی بنائی جس کی چند ہی قسطیں نشر ہوئی تھیں کہ اس پر پابندی لگ گئی. اس پابندی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ڈرامے میں ایک ٹوٹا پھوٹا ناکارہ سا ٹرک دکھایا گیا تھا جسے چلانے کی لوگ کوششوں میں لگے ہوئے تھے. باری باری مختلف ڈرائیور ٹرک پر بیٹھتے, اپنی اپنی کوشش کرتے
اور ناکام رہ کر ٹرک سے نیچے اتر جاتے. ٹرک پر ایک جگہ لکھا ہوا تھا لیاقت کا ٹرک. کسی اخبار نے خبر بنائی کہ لیاقت کے ٹرک سے مراد پاکستان ہے اور اس کے ناکام ڈرائیوروں سے مراد سیاستدان ہیں. سب طرف شور مچ گیا اور پروگرام بند کر دیا گیا. شعیب صاحب مسلسل وضاحت کرتے رہے کہ نام کی مماثلت محض اتفاقیہ ہے, لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی. ان دنوں تو میں بھی شعیب صاحب کا ہم خیال تھا, لیکن آج سوچتا ہوں تو ان کی دور اندیشی پر داد دینے کو جی چاہتا ہے. ان سب پروگراموں میں زیادہ تر شعیب صاحب نے نئے لوگوں کو روشناس کرایا, جن میں اکثریت ان کے یا چھیمی آپا سلیمہ ہاشمی کے شاگردوں کی تھی. دونوں میاں بیوی کو ٹیلنٹ کی پہچان کا ملکہ بھی تھا اور اسے نکھارنے سنوارنے کا فن بھی جانتے تھے. اس سلسلے کی سب سے پہلی دریافت فاروق قیصر تھے, جنہوں نے خود بھی آگے چل کر انکل سرگم اور ماسی موسیقتے جیسے کردار تخلیق کیے اور پتلی سازی میں اپنی الگ شناخت بنائی. کیا بات ہے. وہ اور ان کے ساتھ کارٹونسٹ جاوید اقبال اور عرفان کھوسٹ شعیب صاحب تک کیسے پہنچے, اس کا حال مجھے خود فاروق قیصر نے سنایا تھا. انہوں نے کہا کہ شعیب صاحب سے میری پہلی ملاقات نیشنل کالج آف آرٹس کے گیٹ پر ہوئی, جہاں وہ اپنی نیلی فاکس ویگن میں بیٹھے اپنی بیگم سلیمہ ہاشمی کا انتظار کر رہے تھے, جو اسی کالج میں پڑھاتی تھیں اور میری استاد تھیں. یہیں گیٹ پر کھڑے کھڑے شعیب صاحب نے مجھ سے ساتھ کام کرنے کا کہا. ان میں دوسروں کو پہچاننے اور ان کا ہنر جانچنے کی بے پناہ صلاحیت تھی. میری طرح اور بھی بے شمار لوگ ہیں جن کی صلاحیتوں کو پہچاننے اور انہیں چمکانے میں شعیب صاحب کا بہت ہاتھ تھا. ایک بار میں ان کی گاڑی میں بیٹھا ان کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ ایک ٹریفک سگنل پر موٹر سائیکل سوار ایک لڑکے نے ہمیں روک لیا اور شعیب صاحب کو بتایا میرا نام جاوید اقبال ہے اور میں آپ کا شاگرد رہا ہوں, میں ایک کارٹونسٹ ہوں. شعیب صاحب نے کہا اگر ٹی وی میں کام کرنا چاہتا ہے تو کل میرے گھر آ جانا. اس کے بعد مجھ سے بولے یہ تمہارے لکھے الفاظ پر کارٹون بنایا کرے گا. یوں جاوید اور ٹی وی کا تعلق قائم ہو گیا. اسی طرح ایک دن ایک لڑکے نے شعیب صاحب سے آ کر کہا میں عرفان ہوں اور سلطان کھوسٹ کا بیٹا ہوں. جواب ملا, شعیب صاحب نے کہا میں تمہیں بھی جانتا ہوں اور تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں, بتاؤ کیا کام ہے. جواب ملا میں نے اسکوٹر لینا ہے, مجھے اپنے ساتھ کوئی کام دے دیجیے. شعیب صاحب نے اسے بھی گھر بلا لیا اور اکڑ بکڑ کے لیے فاروق قیصر نے لکھنا شروع کیا اور پپٹ بنانے شروع کیا اور اس کے پیچھے آواز عرفان کھوسٹ کی استعمال ہونے لگی. شعیب صاحب جب بھی راہ چلتے ایسے لوگوں کو پروگرام کے لیے گھر بلاتے تھے تو فاروق کو اچھا نہیں لگتا تھا, کیونکہ ہر مرتبہ فاروق کو شبہ ہوتا تھا کہ انہیں جو کچھ ٹی وی سے ملتا ہے شعیب صاحب وہ رقم بانٹ کر ان سب کو بھی دے دیں گے. فاروق, جاوید اور عرفان شعیب صاحب کی ٹیم کا حصہ بنے اور ان کی رہنمائی میں سب نے کچھ ہی عرصے میں اپنے اپنے میدان میں اپنی پہچان بنا لی. ایک دن شعیب صاحب کو یاد آیا کہ عرفان تو میرے ساتھ اسکوٹر خریدنے کے لیے ہم سفر ہوا تھا. پوچھنے پر اس نے بتایا اسکوٹر تو میں مدت ہوئی خرید چکا ہوں. شعیب صاحب نے کہا پھر یہاں کیا کر رہا ہے. عرفان ہنس دیا, جاتا کہاں, شعیب صاحب کی لگائی پنیریاں انہی کے باغ میں سجتی تھیں, ادھر ادھر نہیں ہوتی تھیں. ارشد محمود بھی انہی لوگوں میں ہیں جو راہ چلتے شعیب صاحب کو ملے اور انہوں نے ارشد کی فنکارہ صلاحیتوں اور موسیقی کی سمجھ کو یوں استعمال کیا کہ یار دوست انہیں ہاشمیز کا RD برمن کہتے تھے. ارشد گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے, گٹار بجانے کا شوق تھا. روز گھر سے گٹار لا کر کالج کی کینٹین میں بیٹھ جاتے, دوستوں کو پرانے بھارتی گانے سناتے رہتے. شعیب صاحب کی آتے جاتے نظر پڑتی تو آنکھوں ہی آنکھوں میں داد دیتے, مسکراتے اور آگے بڑھ جاتے. ایک دن رک کر انہوں نے ارشد سے پوچھا ساری عمر تو یہی کرتا رہے گا یا کوئی ڈھنگ کا کام بھی کرے گا. مراد یہ تھی کہ کیا تجھے دوسروں کی گائی چیزوں کی نقل ہی کرنا ہے یا کوئی اچھا کام بھی کرنا ہے. انہیں بھی گھر پہنچنے کا حکم ہوا اور وہ بھی اکڑ بکڑ کی ٹیم کا حصہ بن گئے. سچ گپ کے لیے فاروق قیصر نے ایک نغمہ لکھا, موسیقی کی ترتیب ارشد محمود اور شاہد طوسی نے دی. بول کچھ اس طرح سے تھے, کومل کومل پلکیں بوجھل, ڈھلکا ڈھلکا سلکا سا یہ آنچل, من دیوانہ من ہے پاگل, جیسے پیاسا پیاسا بادل. واہ. سکھ کی جھیلیں سوکھی سوکھی, خالی خالی سی یہ چھاگل, دکھ کا آنچل جلسل جلسل.
یہ نیرہ نور کا بھی پہلا نغمہ تھا جو ان دنوں نیشنل کالج آف آرٹس میں پڑھ رہی تھیں اور محض کالج کے فنکشن میں اپنی آواز کا جادو جگاتی تھیں۔ قاعدے کے مطابق نغمے کے بول منظوری کے لیے سرمد صاحبائی کے پاس بھیج دیے گئے جو ان دنوں لاہور میں اسکرپٹ سیکشن کے نگراں تھے۔ انہوں نے منظوری نہیں دی اور کہا نغمہ معیاری نہیں ہے۔ فاروق نے شعیب صاحب کو بتایا کہ سرمد صاحب نے ریجیکٹ کر دیا نغمہ۔ شعیب صاحب نے کہا فون مجھے دو۔ انہوں نے فون اٹھایا اور سرمد کو فون ملایا، اوئے اب فیض صاحب کی شاعری پر بھی تو اعتراض کرنے لگا۔ سرمد شعیب صاحب اور فیض صاحب دونوں کے مدعاؤں میں تھے۔ انہوں نے جواب دیا میری کیا مجال، آپ نغمہ ریکارڈ کر لیجئے۔ یوں یہ نغمہ جسے بعد میں نازیہ حسن نے بھی گایا فیض صاحب کے نام پر منظور ہو کر اس کے خالق فاروق قیصر کے نام سے نشر ہو گیا۔ اکڑ بکڑ سجگپ اور ٹال مٹول کی تیاری عموماً شعیب صاحب کے گھر میں ہوتی تھی۔ فیض صاحب بھی فرصت کی صورت میں وہاں آ کر بیٹھ جاتے اور شعیب صاحب اور ان کی ٹیم کے لوگوں کی فقرہ بازی اور لطیفوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے۔ اس معاملے میں ٹیم میں ایک سے ایک بڑھ کر ہنرمند تھا۔ وہ فیض صاحب کی محبت اور قربت کا فائدہ اٹھاتے، ان سے ایسے ایسے کاموں کی فرمائش کرتے تھے جن کے بارے میں شاید کسی اور کی ہمت نہ ہو۔ ایک ایسے ہی موقع پر ارشد محمود نے فیض صاحب سے نیشنل مسالے کا ایک کمرشل لکھوا لیا۔ ادرک، دھنیا، مرچ اور ہلدی، نیشنل نے سب کی کایا پلٹ دی، اور آگے بھی اسی طرح شعر تھے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ارشد محمود یہ مارکا سر کر کے اپنی کامیابی پر خوش نیشنل مسالے والوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ فیض صاحب نے ارشد کے کہنے پر ان کے لیے ایک اشتہاری بول لکھ دیے ہیں۔ ارشد نے لاکھ کوشش کی لیکن کوئی نہیں مانگنا۔ انہوں نے کہا بکواس کر رہا ہے، کہاں فیض صاحب تیرے لیے یہ کام کریں گے، یوں یہ کلام نشر نہیں ہو سکا۔ صحیح۔ کراچی ٹیلی ویژن پر 3 سال اور اسلام آباد میں 1 سال رہنے کے بعد میری پوسٹنگ لاہور ٹیلی ویژن پر ہوئی تو اس بات کے باوجود کہ میں گھر جا رہا تھا میں زیادہ خوش نہیں تھا، بلکہ کچھ خوفزدہ تھا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ وہاں کا ہر پروڈیوسر اور فنکار 52 گزا ہے جو نہ کسی کو گھاس ڈالتا ہے نہ کسی کی مانتا ہے۔ میرے اس خوف کے ایک واقعے نے اور بڑھا دیا۔ جس دن لاہور پہنچا ہمارے 2 سینئر پروڈیوسر اعظم خورشید کی الوداعی پارٹی تھی جن کا تبادلہ پنڈی ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی یک سطری الوداعی تقریر کی جو کچھ یوں تھی، میں جب لاہور آیا تھا تو بے حد خوش تھا، آج میں جا رہا ہوں تو بے تحاشا خوش ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنا سر کھجانا شروع کیا، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو گیا ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا۔ ابھی لاہور پہنچے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ خبر ملی منیزہ ہاشمی جو ان دنوں سچ گپ کی پروڈیوسر تھیں لمبی چھٹی پر جا رہی ہیں، اور شعیب صاحب نے انتظامیہ سے فرمائش کر دی کہ ان کا کام میرے سپرد کر دیا جائے۔ منیزہ فیض صاحب کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ جانی پانی پروڈیوسر تھیں۔ وہ اکڑ بکڑ پر پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بیرون ملک سے پہلا ایوارڈ بھی لے چکی تھیں۔ یوں بھی گھر کی فرد تھیں، اس لیے شعیب صاحب اور ان کے جتھے کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ بہرحال شعیب صاحب کی فرمائش پر سچ گپ اور اس کی ٹیم میرے حوالے ہو گئی۔ اس حیثیت میں شعیب صاحب کو مزید قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ ایک اچھے استاد، لکھاری، ہدایت کار اور ان سب سے بڑھ کر ایک شفیق انسان تھے۔ جی ان کی محبت میں گرفتار ہونے والا ہمیشہ ان کا اسیر رہتا تھا۔ بقول شخص سے انہوں نے جتنے بھی طوطے پالے کسی نے بھی طوطا چشمی نہیں کی، وہ سب آزادی پانے کے باوجود بھی انہی کے رہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سچ کا وہ پروگرام تھا جس نے طنز و مزاح کے اس نوع کے بہت سارے دوسرے پروگراموں کی بنیاد رکھی۔ آج بھی چھوٹے چھوٹے خاکوں کی شکل میں ہمارے ہاں جتنے بھی پروگرام نشر ہوتے ہیں ان کے ڈانڈے سچ گپ ہی سے ملتے ہیں۔ پروگرام ہر اتوار کو ریکارڈ ہوتا تھا اور منگل کو نشر ہوتا تھا۔ پروگرام کے لیے 12-13 خاکے تیار ہوتے تھے جن میں سے 2 ایک سینسر کی نظر ہو جاتے۔ پروگرام نشر ہوتے ہی مجھے شعیب صاحب کا پیغام ملتا، اپنے افسروں کو بتا دو پروگرام پر سینسر کی چھری چلا دی ہے، اگلے ہفتے کوئی انتظام کر لیں، میں کام نہیں کروں گا۔ میں بدھ جمعرات کا وقفہ دے کر جمعے کو گھر پہنچ جاتا۔ چائے پیتے شعیب صاحب پوچھتے کیسے آنا ہوا، میں جواب دیتا یوں ہی آ گیا۔ پروگرام چلنے نہ چلنے کا ذکر نہ وہ کرتے نہ میں۔ پھر چھیمی آپا آ جاتی اور پوچھتی پروگرام کا کیا طے ہوا۔ شعیب صاحب جواب دیتے نہیں کرنا کہہ جو دیا ہے، سینسر کر کے پروگرام کا ستیہ ناش مار دیتے ہیں۔ مجھے موقع مل جاتا، میں پوچھتا کتنے آئٹم کٹے ہیں، جواب ملتا 3، کل کتنے تھے 13، 10 چل گئے نا۔
آپ پروگرام نہیں کریں گے تو یہ بھی نہیں چلیں گے. تو بڑا سینسر ٹی وی والوں کو ہوگا یا آپ کا, اور ان لوگوں کا جنہوں نے 2-3 آئٹم کاٹ دیے ہیں. چھیمی آپا کہتی ہیں بات تو صحیح ہے. شعیب صاحب سنتے اور مسکرا دیتے, اچھا تیاری کرو اتوار کو پھر سے ریکارڈنگ ہوگی. یوں ہر ہفتے ہمارے درمیان یہ معاملہ چلتا رہتا. شعیب صاحب تھے, انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ 12-13 کے بجائے 15-16 چیزیں لکھنی شروع کر دیں, جن میں سے 3-4 ایسی سخت ہوتی ہیں جن کے بارے میں انہیں خود بھی یقین ہوتا تھا کہ کٹ جائیں گی. منور سعید صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی سے بھی وابستہ ہیں, اور جس شفقت سے یہ پیش آتے ہیں تو بالکل ایک حوصلہ بڑھ جاتا ہے گفتگو کرنے کا. اور ان کی شفقت ہے کہ ہم جیسے بونے بھی قداور دکھائی دیتے ہیں دنیا کو, گو کہ ایسا نہیں ہے. جب پروگرام کے سلسلے میں میری بات ہوئی تو جس پیار اور خلوص کا مظاہرہ کیا تو میرا بھی کچھ حوصلہ بڑھا, اور ایک بنیادی سوال جو ایک طے بھی پایا اور ہم بات کرنا چاہیں گے کہ قوی خان صاحب کے بارے میں جو آپ بات کریں گے. پہلی تو بات ہوئی کہ یہ ملاقات دراصل ہوئی کیسے تھی, اس کا ماجرا کیا تھا, وہ اگر آپ بتانا چاہیں. السلام علیکم. آواز ٹھیک آ رہی ہے یا ذرا اور قریب کر لوں اور زور سے بولوں؟ ٹھیک ہے, چلیے اب جگر تھام کے بیٹھو, میری باری آئی آ گئی. کچھ لوگوں کے والدین ان کا نام رکھتے ہیں بغیر سوچے کہ وہ دیکھنے بھالنے میں اس نام سے کہیں مطابقت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. واہ. مثلا میرا نام رکھا منور سعید, نہ میں روشن ہوں نہ سعادت مند ہوں. مثلا ہمارے ایک دوست تھے اداکار بڑے سینئر, نام تھا ادیب. ادیب زندگی میں کبھی خط نہیں لکھا. ایسے ہی ہمارے ایک بہت پیارے دوست جن کا آج تذکرہ میں کروں گا, ان کا نام رکھ دیا ان کے والدین نے قوی, بغیر یہ دیکھے کہ انتہائی دبلا پتلا ایک شخص ہے. اب تو کافی وہ کو وزن بڑھا لیا تھا انہوں نے, لیکن آج سے 60 سال پہلے جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی قوی صاحب سے, 60 برس قبل. تو جی 60 برس قبل, جی 60 سال پہلے, 65 میں. تو جب میں نے دیکھا انہیں اور نام ان کا سن لیا تھا, کیونکہ ٹی وی شروع ہو چکا تھا لاہور میں, لیکن کراچی میں اس وقت تک شروع نہیں ہوا تھا. تو میں ایک ڈرامہ کرنے اسٹیج کا مرزا غالب بندر روڈ پر لاہور گیا تھا, پوری ٹیم ہماری گئی تھی ساتھ. تو وہاں یہ بھی تشریف لائے آرٹس کونسل میں الحمرہ میں, تو ان سے ملاقات ہوئی. قوی, مجھے کہیں سے قوی نہیں لگے. لیکن جب میں نے ان کا کام دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو واقعی قوی ہیں بھائی. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ تو واقعی قوی ہیں. اس قدر قوت ان کی پرفارمنس میں کہ سبحان اللہ, دل خوش ہو گیا. اور پھر ہماری دوستی ہو گئی, بہت بہت پیار محبت ہو گیا. تو پھر اس کے بعد یہ ٹی وی 67 میں شروع ہو گیا تھا کراچی میں. تو ایک ڈرامہ یہ کرنے کے لیے تھیٹر کا, نعیم طاہر کا ڈرامہ تھا, وہ نام ذہن میں نہیں آ رہا, بہرحال یہ پوری ٹیم آئی تھی. تو ان سے وہاں ملاقاتیں روز ہوتی تھی, میں جاتا تھا اور کوئی اگر ضرورت پوچھتا تھا, کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ. تو وہاں پر ایک دن امیر امام تشریف لائے. وہ پروڈیوسر تھے ہمارے پی ٹی وی کے, سینئر پروڈیوسر. تو امیر امام سے تعارف انہوں نے میرا کرایا قوی نے, کہ بھئی یہ منور سعید ہے, تھیٹر کا بڑا اچھا کام کرتا ہے. تو ٹی وی بس شروع ہو رہا ہے. تو پھر امیر امام نے میرا تعارف کرایا جو ہمارے اس وقت زمان علی خان
سینئر پروڈیوسر تھے، تو ان سے میرا تعارف کرایا اور پھر میں نے پہلا ڈرامہ ان کا کیا. خیر یہ تو میں نے اپنا تذکرہ شروع کر دیا. قوی صاحب نے جو کام کیا اس کے بارے میں کیا کہا جائے. سبحان اللہ، واہ. جو کام بھی کیا، واہ 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 واہ. اور آج جن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں، ان کو ہم سے جدا ہوئے کو بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوا. بالکل. امجد اسلام امجد، قوی، اس کے علاوہ ضیاء محی الدین صاحب، اس کے علاوہ شعیب ہاشمی، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو بہت قریبی وقت میں ہم سے جدا ہو گئے. قوی بھی اسی سال میں بالکل چند مہینے ہوئے. تو قوی کے بارے میں، ان کے فن کے بارے میں تو میں کیا کہوں، ان کی شخصیت کے بارے میں البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ وہ انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھے. ان میں نے کبھی غرور یا کوئی ایسی کیفیت نہیں دیکھی کہ جو جس سے یہ وہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ میں کتنا بڑا پرفارمر ہوں. انہوں نے کبھی ظاہر نہیں کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ نہ ظاہر کرنے کی وجہ سے وہ تمام دنیا پہ ظاہر ہو گئی. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے، کیا بات ہے. خود نہیں انہوں نے کہا، لیکن دنیا سمجھ گئی واہ کہ یہ کتنا بڑا پرفارمر ہے. آج بھی ان کو اسی طرح یاد کیا جاتا ہے. تو ذرا میں دیکھ لوں کہ وقت کتنا ہے. ہاں 1:45، 1 گھنٹہ پروگرام شروع ہوئے ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ بس 1 منٹ میں اور لے لوں، اور اس کے بعد ہمارے جو زیدی صاحب ہیں ان کے حوالے مائک کروں کہ یہ اس کو پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. زیدی صاحب. بہت بہت شکریہ. اور یقیناً وقت کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے. اور یاد رفتگان کے سیشن میں ہم نے جن اپنے صاحبان کو یاد رکھا، یقیناً ان کا کام اتنا بڑا ہے کہ ایک ایک شخصیت پر بھی اگر بات کی جائے تو گھنٹوں صرف ہو سکتے ہیں. بس یہ سیشن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. تمام معزز مہمانان کا بہت بہت شکریہ. اور آج آخری روز ہے، بقیہ سیشنز کو بھی اسی طرح کامیاب بنائیں اور ہمارے ہاتھ مضبوط کریں. احمد شاہ صاحب جس طرز پہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. کراچی کی رونقیں جس طرح آباد ہوئی ہیں، اللہ کرے کہ اس مملکت خداداد میں بھی اسی طرح ادبی سرگرمیاں پروان چڑھتی رہیں. بہت بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.